عروج پر بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ماہرین نے یہ جملہ لکھ دیا ہے، 20 کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی جلد باز شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی جلد باز شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی شخصیت یا کوئی بھی قائد، کوئی بھی قوم، کوئی بھی لیڈر، اب وہ لیڈر کوئی بھی ہو، مذہبی ہو یا سیاسی ہو یا جرنیل ہو یا کوئی بھی ہو، جب تک اس میں قوت برداشت نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھ لیں کہ وہ قوم کبھی بھی یا وہ شخصیت یا وہ لیڈر کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا جب تک کہ اس میں قوت برداشت نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر عدم برداشت کا معاملہ ہے تو وہ بات بات پر غصہ کرے گا، بات بات پر وہ غصے میں آئے گا، تو لازم بات ہے پھر اس کا فوکس نہیں رہے گا۔ اگر کوئی قائد ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی گھر کا سربراہ ہے، کوئی آفس میں باس ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس میں قوت برداشت نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ آفس، وہ تحریک، وہ تنظیم، وہ ملک، وہ گھر، وہ خاندان، وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو لیڈ کر رہا ہے اس میں قوت برداشت ہی نہیں ہے، وہ بات بات پہ غصے میں آ جاتا ہے، تو جب وہ بات بات پہ غصے میں آئے گا تو وہ تو اس کا فوکس ہی نہیں رہے گا۔ جب فوکس نہیں رہے گا تو وہ جس کو لیڈ کر رہا ہے اس کو منظر مقصود تک پہنچائے گا کیسے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تاجدار دو جہاں، اگر آپ نے عرب کے ان معاملات میں، ان حالات میں ایک قوم کو تیار کیا ہے اللہ کے محبوب نے، حضور کا تو خیر معاملہ ہی کچھ اور ہے، میں اس لیے پہلی مثال کیونکہ حضور سے میں دے رہا ہوں، ورنہ وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ نے دیکھیں وہ قوم وہ تیار کی ہے کہ آپ کے بعد ایسے ایسے لیڈر، آپ خود تو لیڈر تھے ہی تھے، وہ تو اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، وہ تو لیڈروں کے لیڈر تھے، وہ تو قائدین کے قائد تھے، وہ تو شک ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے ایسی قوم تیار کی، ایسے لیڈر تیار کیے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان مولا کائنات، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم، وہ قوم تیار کی، وہ لیڈر تیار کیے کہ جنہوں نے ہر میدان میں جا کے اپنا لوہا منوایا۔ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج آخری درس قرآن ہے، میری تو جو کیفیت ہے وہ ہے ہی ہے، اس کو اینڈ پہ ہم عرض کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضور نے وہ لیڈر تیار کیے، یقین جانیے کہ جنہوں نے ہر میدان میں جا کے اپنا لوہا منوایا، ہر میدان میں جا کے، وہ چاہے میرے صدیق ہوں، چاہے وہ عمر پاک ہوں، چاہے وہ میرے عثمان ہوں، چاہے وہ حضرت حیدر کرار ہوں، حضرت خالد بن ولید ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ جتنے بھی صحابہ تھے، ہر صحابی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی اپنے اپنے مقام پہ ایک قائد نظر آتا ہے، ایک لیڈر نظر آتا ہے، جو قوم کو، جو لشکر کو، جو گروہ کو لیڈ کر رہا ہے۔ تو پہلی مثال تو ہم اللہ کے محبوب کی دے سکتے ہیں کہ آپ کس انداز میں لیڈر تھے، قوت برداشت کتنی تھی کہ صحابہ تلوار نکال لیتے تھے۔ آپ نے کئی ایسے روایتیں پڑھی ہیں کہ عمر پاک کی تلوار فوراً جو ہے وہ نکلتی تھی باہر، اور آپ فرماتے تھے حضور اجازت دی تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں، تو میرے آقا میں دیکھیں قوت برداشت کہ آپ اس کو برداشت کرتے، آپ کہتے نہیں اس کو موقع دو، اور موقع دو اس کو۔ طائف کے میدان میں دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوا، اور حضور نے دیکھیں قوت برداشت کتنی ہے کہ فرشتہ بالکل کھڑا ہے کہ بس آپ اجازت دیں، آپ کی اجازت کی دیر ہے، آپ دیکھیں سب تیس نیس ہو جائے گا۔ قوت برداشت، راہ میں کانٹے بچھا رہے ہیں لیکن قوت برداشت۔ تو یہ سب سے پہلی بات کہ آپ عدم برداشت کا شکار نہ ہوں، ورنہ آپ کا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ جتنے لڑائی جھگڑے گھروں کے اندر ہو رہے ہیں اس کی بیسک اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ عدم برداشت۔
میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ قطعاً ایسی نہیں ہے۔ اب دیکھیے ذرا، چونکہ ہمارا درس قرآن ہوتا ہے، ہم نے قرآن کی آیات اس کے اوپر پیش کرنی ہوتی ہیں۔ پہلی آیت دیکھیں کیا ہے، فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ اے حبیب، بس آپ صبر کیے جائیں جس طرح دوسرے عالی ہمت پیغمبروں نے صبر کیا تھا، اور آپ ان کے لیے یعنی منکروں کے لیے طلب عذاب میں آپ جلدی نہ فرمائیں۔ محبوب جیسے پہلے انبیاء صبر کرتے تھے، آپ نے اسی طرح صبر فرمانا ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ اب یہ جو تعجیل ہے، جو جلدی ہے، جلد باز ہے، ہم بہت سارے کام جلد بازی میں خراب کر دیتے ہیں۔ ہم اتنی جلدی ہے، وہ ایک مزاح کے طور پہ ایک بات بیان کی جاتی ہے اور ہے حقیقت۔ آپ نے فیس بک پہ کئی ویڈیو دیکھی ہوں گی، اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس قوم کی سمجھ آج تک نہیں آئی کہ پتہ نہیں ان کا کون سا کام ایسا ہے جو رہ گیا، اتنی سپیڈ میں جائیں گے، ادھر مار دے گا ادھر مار دے گا، اور سمجھ نہیں آئی کہ اس قوم کے پتہ نہیں کون سے کام ہیں کہ جو بیچارے 24 گھنٹے اوور ٹائم لگا کے کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو اتنی جلدی ہے۔ تو ایک لطیفہ بیان کیا جاتا ہے کہ انگریز کوئی باہر سے آیا، اس نے وہ ریلوے ٹریک پہ جا کے جہاں رکتے ہیں وہاں پہ رکا پھاٹک پہ، تو دیکھا ایک شخص نے سائیکل اپنا اٹھایا اور جا رہا ہے۔ اس نے کہا جی کیا قوم ہے، اس نے اپنا ایک منٹ بھی جو ہے وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا، ضائع نہیں کیا، اور دیکھیں سائیکل بیچارہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ اس قوم کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب آگے گئے نا تو وہی بندہ، کوئی بندر تماشا کر رہا تھا، وہ بندر کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہمارا حال تو یہ ہے کہ یا تو یہ ہوتا کہ ہم نے پتہ نہیں بہت بڑے کوئی کام کرنے ہوتے کہ ہمیں اتنی جلد بازی، اتنی جلدی ہے کہ بس اب دیکھیں باہر آپ روڈ پہ جائیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اتنی جلد بازی، طلاق دینے کا مسئلہ اتنی جلد بازی، لڑائی کا مسئلہ اتنی جلد بازی، فوراً گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے، تھپڑ مارنا شروع کر دیں گے، سب ختم ہو گئے۔ پتہ نہیں اس قوم کو کیا جلدی ہے، پتہ نہیں انہوں نے زمین کو چھوڑ کے پتہ نہیں چاند پہ جانا ہے کہ بھئی چاند پہ بھی جگہ ختم نہ ہو جائے، بس جلدی کر لو، ہم نے پہنچنا ہے، کوئی اور جگہ نہ خرید لے۔ خدا کے لیے ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے، نہ ہمارے محبوب کی یہ تعلیمات ہے، نہ یہ قرآن کے اندر کہیں ہے۔ اب دیکھیے ذرا ایک اور آیت ہے، فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ صبر کیا کرو اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچے، ہر مصیبت پہ اگر تمہیں مصیبت پہنچ جاتی ہے صبر کرو، جلد بازی سے کام نہ لو، قوت برداشت پیدا کرو۔ اگر کوئی آزمائش آ گئی ہے ٹھیک ہے، اللہ اور کتنی نعمتیں تمہیں دے رہا ہے، ایک سیکنڈ سے پہلے اللہ کی ساری نعمتیں بھول جاتے ہو۔ آپ کہتے ہو معاذ اللہ میرے ہی گھر نظر آیا ہے، یار کیا بات ہے، صبر کریں اور نعمتیں گنے۔ اگر آپ اس نعمتیں گننے میں لگ گئے، میرے خیال شام ہو جائے گی اور نعمتیں پوری نہیں ہوں گی۔ ایک مسئلہ ہوا، کوئی آزمائش آئی اور آپ نے معاذ اللہ ایسا جملہ بول دیا میرے رب کے حوالے سے، کہا نہیں ایسا نہیں کرنا۔ پھر دیکھیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، فرمایا کہ اور ان کا قصور معاف کر دیں اور ان کی غلطی سے درگزر کریں۔ کبھی تو درگزر سے بھی کام لے لیں، کبھی تو یہ سوچ کے معاف کر دیں کسی کو، جلد بازی سے کام نہ لیں، غصہ کنٹرول کر رہے، قوت برداشت کیا کہ میں اس کو معاف کر رہا ہوں، اس کی برکت سے میرا رب مجھے قیامت میں معاف فرمائے گا۔ کبھی تو یہ سوچ لیں، اتنی بھی جلد بازی کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور فرمایا یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بلند ہمت کاموں میں سے ہے، بلند ہمت کاموں میں سے۔ لیکن ہم نے ہر موقع پہ عدم برداشت ہی دکھانی ہے، لہذا آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا ہمارا ٹاپک اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اگر آپ نے گھروں کو بچانا ہے، اگر آپ نے معاشرے کو بچانا ہے، اگر آپ نے جہاں آپ کام کر رہے ہیں اور کسی کو لیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ فتنہ نہیں چاہتے اور امن اور سکون اور بھائی چارہ چاہتے ہیں، تو ایک ہی چیز اور وہ ہے قوت برداشت۔ کسی ورکر سے غلطی ہو جائے، مسٹیک ہو جاتی ہے، انسان ہے، آپ برداشت کر لیں۔ بیوی سے غلطی ہو گئی، اب یہ سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا، بتائیے کچھ، سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا تو طلاق ہو گئی ہے۔ خدا کے لیے کچھ تو غور کیجیے، اتنی چھوٹی سی بات، ابھی چند دن پہلے آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ جی یہ دیہاتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جی وہ ایک شخص کی بکری آ گئی،
ایک شخص کے کھیت میں، تو ذمہ دار نے اس کی بچی کو گولی مار دی۔ اب مجھے بتائیے کہ کوئی آپس میں اس کا کوئی جوڑ بنتا ہے؟ یعنی بکری کھیت میں آ گئی ہے، اس نے کیا نقصان کیا ہوگا، اور آپ نے ایک بندہ مار دیا، معصوم بچی کو مار دیا آپ نے۔ اور ایسے یعنی آپ اخبارات پڑھیں تو 20 کیسز ہیں کہ جی بچے سے غلطی ہوئی، ذمہ دار نے اس کا ہاتھ مشین میں دیا، ٹوکے میں بچے کا ہاتھ کاٹ دیا۔ یعنی قوت ہے ہی نہیں، قوت برداشت، اتنی عدم برداشت، اتنی عدم برداشت۔ اب بیوی اور شوہر کا کتنا باریک رشتہ ہے، اس حوالے سے لطیف رشتہ ہے، حساس رشتہ ہے، لیکن سالن میں نمک زیادہ ہوا تو ڈیورس دے دی، یعنی کوئی سوچا ہی نہیں آپ نے۔ تو قوت برداشت، یقین جانیے یہ موضوع اتنا اہم ہے، اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ ہمارے گھروں میں ہر روز لڑائیاں ہو رہی ہیں جی، ادھر سے کوئی آواز آ رہی ہے گھر سے، ادھر سے شور شرابہ، گلی میں شور شرابہ، آپ نے بائک میرے دروازے کے سامنے کیوں کھڑی کی ہے، لڑائی شروع ہے۔ اگر اس نے کھڑی کر دی ہے تو آپ اس کو 10 سیکنڈ لگیں گے، یار اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کھڑا کر دو۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے پڑوسی کے حقوق میں یہ بات باقاعدہ درج کی تھی، لیکن اس نے کھڑی کر دی، وہ جلدی میں تھا یا جو بھی معاملہ ہوا، آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ نے 1 گھنٹہ پورے سب کا جینا حرام کر رکھا ہے، گلی میں شور شرابہ ہے جناب۔ خدا کے لیے قوت برداشت پیدا کیجیے، اس کی قوت پیدا کیجیے، اور صرف یہ سوچ لیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ آپ بڑی سے بڑی بات کو بھی برداشت کر لیتے تھے۔ آخری بات توجہ سے سنیے گا، آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے محبوب پہ 10 سال تک اور آپ کے اصحاب پہ کون سا ایسا ظلم نہیں تھا جو کفار نے نہ کیا ہو۔ 10 سال کا عرصہ ہے، کوئی 1-2 سال کا عرصہ نہیں ہے، مکہ کا کم از کم 10 سال کا عرصہ، بعد 13 سال کا لکھا ہے، یعنی اس حوالے سے اگر 10 سال کو بھی چلو لے لیں تو کیا نہیں تھا جو نہ کیا گیا ہو۔ حضور کے غلاموں کو باندھ کے مارا جاتا تھا، پھر ریت پہ گرم پہ لٹایا جاتا، پھر انگاروں پہ لٹایا جاتا، پھر مارا جاتا، تکلیفیں دی جاتی، حضور کے جسم پہ اوجری ڈال دی گئی۔ آپ تصور تو کریں ذرا، یار اللہ کے حبیب ہیں، پوری کائنات کے محبوب ہیں، نماز پڑھتے ہوئے گندگی ڈالی جا رہی ہے آپ کے اوپر، لیکن آپ نے دیکھے کیا کیا، برداشت کیا آپ نے، اور آپ کو پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فائدہ یہ ہوا کہ جو راہ میں کانٹے بچھا رہے تھے نا، ایک ایسا بھی وقت آیا کہ وہ راستے میں پھول بچھا رہے تھے آپ کے قدموں میں، ایسا بھی وقت آیا۔ یہ ہے میرے حضور کی سیرت۔ ہم پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں کہ حضور کی سیرت ہی نہیں پڑھ سکتے۔ یقین جانیے ہر روز گلی میں جھگڑا، تو کبھی گراؤنڈ میں لڑائی ہو رہی ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کیا بات ہے؟ ہم حضور کی غلام نہیں ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے جنت میں نہیں جانا، حضور کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، اتباع نہیں کرنی آپ کی۔ ایک یہودی آیا، آپ ذرا سنیے ذرا، صحابہ میں کہتا ہوں وہ صبر نہیں کر سکتے تھے، روک نہیں سکتے تھے، اگرچہ صحابہ میں بڑے قوت برداشت تھی، قوت برداشت، لیکن ایک موقع پہ ان کی قوت جواب دے جاتی تھی۔ کب؟ جب ان کے سامنے ان کے محبوب کو کوئی برا بھلا کہتا تھا، معذرت، پھر صحابہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ تو ایک یہودی نے اندازہ لگائی، ایک شخص آیا، اس نے پٹا ڈالا میرے آقا کے گردن مبارک میں، حضور کی گردن مبارک میں۔ بتائیے ذرا، آپ کی گردن میں پٹا ڈال دیا، آپ تصور کر سکتے ہیں ایسا؟ لیکن حضور نے اس کو بھی برداشت کیا، اندازہ لگائیے۔ ایک یہودی آیا، وہ آج حضور کے سامنے کیا کچھ نہیں کہتا رہا، اور صحابہ کو حضور نے خاموش کروا دیا۔ وہ بولتا رہا، کچھ واپس کرنا تھا، کوئی قرض کا معاملہ تھا، میرا کرام سے سنتے رہے، آپ سنتے رہے، اور اینڈ پہ پتہ کیا رزلٹ نکلا تھا کہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ کہتے میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی کسی میں اتنی بھی برداشت ہو سکتی ہے، تو کہا سوائے اللہ کے نبی کے آپ ہو ہی نہیں سکتے، آپ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی صحابہ اشارے کا انتظار کر رہے ہوں، کہ خالی حضور اشارہ کریں اور اس کا ہم سر تن سے جدا کر دیں۔ اور محبوب آپ اس انداز میں تشریف فرمائے، اور ایک موقع پہ تو عمر پاک جب غصے میں آیا تو میرے آقا میں آگے سے جلال میں آ گئے، میں عمر اگر تم نرمی کا کہتے تو مجھے خوشی ہوتی،
حالانکہ عمر پاک اپنی جگہ ٹھیک تھے، یہ غلام کا یہی تو حق ہے، یہ کیا سمجھتی ہے کہ اس کے معبود کو کوئی کچھ کہے اور وہ کھڑا رہے؟ صحابہ کا حق یہی تھا جو انہوں نے کیا، لیکن حضور نے فرمایا نہیں یار، ہم امتی حضور کے ہیں، کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، حضور کی شفاعت کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہمارے حضور اعمال کم ہیں، آپ کی شفاعت کی ہمیں امید ہے، تو پھر ہم کیوں حضور کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے؟ کیوں نہیں پڑھتے ہم حضور کی سیرت؟ موبائل کے لیے بھی ٹائم ہے، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ہم حضور کی سیرت نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آج آخری یہ ہمارا درس قرآن تھا، 1 مہینہ درس قرآن ہم نے دیا، آپ نے سنا، ہم نے آج دعا بھی کرنی ہے، اور مجھے یقین کریں کہ بڑا مان ہے مجھے اور آپ کو بھی اس بات پر مان ہونا چاہیے۔ آقا کل قیامت کے میدان میں اگر کوئی بھی عمل ہمارا قبول نہ بھی ہوا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آقا ہم نے افتتاح کیا تھا، ہم نے شروع کیا تھا، آواز اٹھائی تھی، علم اٹھایا تھا، آقا آپ کی سیرت کا، نظام کا، جہاد کو بند کر کے رکھ دیا گیا ہے، ہم نے جہاد کی بات کی تھی، ہم نے آپ کے نظام کی بات کی تھی، قرآن کو الماری میں بند کر کے رکھ دیا گیا تھا، آقا ہم نے اس کو افتتاح کیا، علم اٹھایا قرآن کا۔ اور مجھے خوشی ہو رہی، کئی احباب ماشاءاللہ مجھ سے تفسیر مانگ رہے ہیں، ترجمہ تفسیر مانگ رہے ہیں کہ ہم نے جا کے ماہ مبارک کے بعد گھروں میں پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے ابتدا ہو چکی ہے، آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کل قیامت کے میدان میں یہی قرآن ہماری شفاعت فرمائے گا انشاءاللہ۔ قرآن اور صاحب قرآن دونوں شفاعت کریں گے، اور میرا ایمان ہے کہ جس کی شفاعت قرآن کرے اور صاحب قرآن کرے، رب اس کی شفاعت کو رد کرے گا نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو خدا کے لیے ماہ مبارک کے بعد بھی ہمارا درس قرآن ہوگا، آخری اتوار کو، ہر مہینے کے آخری اتوار کو عصر کی نماز کے بعد ہمارا درس قرآن ہوگا، اس میں شرکت کریں۔ ہم نے نوجوانوں کی بات کی ہے کہ ہم نے ان کو بچانا ہے، ہر مہینے میں ایک دن انشاءاللہ، ابھی باقاعدہ اس کا افتتاح ہوگا عید کے بعد انشاءاللہ، ایک محفل رکھی جائے گی، اس کا باقاعدہ افتتاح ہوگا انشاءاللہ، نوجوانوں کی تنظیم بنائی جائے گی جس میں صرف نوجوانوں کے مسائل سنے جائیں گے، ان کا مسئلہ کوئی بھی ہو، دنیاوی ہو، عقیدے کا ہو، کوئی بھی ان کو پریشانی ہے، انشاءاللہ ان کا حل ہم اللہ کی قرآن سے پیش کریں گے۔ اللہ کی کتاب، کتاب ہدایت، کتاب نور، کتاب انقلاب، انشاءاللہ اس سے مسئلہ ان کا حل پیش کریں گے، اس کے اندر